غالب کی تھوڑی سی بات اور کر لیں. بہت شگفتہ طبیعت، بیٹھے ہوئے بندے جو آس پاس ہوں، کبھی پریشان بھی ہوتے تو کوئی بات نہیں، حالانکہ اپنی زندگی پریشانی میں ہی گزری، لیکن دوستوں کے سامنے وہ اس طرح سے رنجیدہ رہ کر تو نہیں گزارتے. بات سے بات نکالتے، لطف آ جاتا سننے والے کو، بھلے اس کا نقصان ہی ہوتا. وہ تو بات سب نے سنی ہے کہ یہ اپنے ایک دوست کے ساتھ بیٹھے ہیں، آم کھا رہے ہیں. بہت ان کا کہنا تھا کہ آم کی بس یہ خصوصیت ہونی چاہیے کہ آم میٹھے ہوں اور بہت زیادہ ہوں. تو کھاتے کھاتے چھلکے باہر پھینک رہے تھے گدی میں. گدھا آیا، اس نے سونگا اور نہیں کھایا. ان کا دوست کو اتنے آم نہیں پسند تھے جتنے مرزا کو تھے. تو کہنے لگے مرزا دیکھو، گدھے بھی آم نہیں کھاتے. تو کہنے لگے میاں جو گدھے ہوتے ہیں وہی آم نہیں کھاتے. تو اس طرح کی بہت سی باتیں ان کی مشہور ہیں. ایک بات جو میں بالخصوص بتانے کے لیے، ابھی شیئر کرنے کے لیے آپ کے ساتھ ابھی آیا تھا اس پہ کلپ پہ، وہ یہ کہ قرضہ نہیں دیتے تھے، واپس ہوتا بھی نہیں تھا. خوددار تو تھے لیکن بس ایسے نہیں کہ قرضہ بھی چکاتے رہیں یا فکر پڑی رہے کہ یار کیسے اتارا. ضروریات ہی پوری نہیں ہو رہی تھی، واپس کیا کرنے تھے پیسے. خیر، ایک شاگرد آ گیا، ان سے کافی عرصہ ہو گیا قرضہ لیا ہوا تھا. تو آئے شاگرد آ گیا، اس نے کہا ذرا تھوڑی سی خدمت بھی کر لو. پاؤں دبانے لگ گئے، ٹانگیں دبانے لگ گئے، اور اس کے بعد پھر ہلکا سے اشارہ کر دیا پیسوں کی ضرورت ہے اور وہ پیسے واپس لینے آئے کہ مل جائیں تو اچھا ہے. تو استاد نے کہا نہیں بھائی میاں وہ برابر ہو گیا حساب، آج تو برابر ہی ہو گیا حساب. شاگرد نے پوچھا استاد ہو کیسے برابر؟ تو خیر نہیں ہوا، وہ دے دیتے آپ تو. میاں برابر ہی سمجھو. دیکھو ابھی کیا کر رہے ہو، پاؤں داب رہا ہوں استاد. ہاں تو داب رہے ہو نا پاؤں، تو ٹھیک ہے، تم نے ہمارے پاؤں دابے، ہم نے تمہارے پیسے دابے، بس سمجھو حساب برابر ہو گیا. شاگرد بیچارہ کیا کرتا، کوئی جواب آتا بھی ذہن میں تو استاد کے سامنے کیا کہتا. بس یوں ہی وقت گزار دیا. اوکے، تھینک یو.